الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اور اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ، دونوں مہینے متبرک اور بابرکت ہیں، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر بڑی عبادتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ان دو مہینوں کے اندر ایک فریضہ، ایک پانچویں اسلام کی بنیاد حج اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ان دو مہینوں کے اندر یہ بڑی عبادتیں موجود ہیں، اور بھی عبادتیں ہیں جن کا یاد کرنا اور تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن سے ہم لوگ ناواقف ہیں، لا علم ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ محرم الحرام کا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اور اس کے بعد 10 محرم اس کے اندر نواسہ رسول کی شہادت، اور اسی طریقے سے 17 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن اکثر لوگ اور مسلمان اس سے ناواقف ہیں اور ان کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرتوں کو پڑھنا، ان کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ایک مقدس وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد، تمام انسانوں کے اندر، نبی کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ کسی عام آدمی کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی کے شرف سے ان کو کامیاب کیا گیا ہے، صحابی کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے، صحابیت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین اسلام کے لیے اور اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے اگر مال آیا ہے تو انہوں نے اس اسلام کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر، ہم تک یہ ایمان پہنچانے کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا ہے۔ اگر ان کے سامنے ان کے بچوں کی باری آئی ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ اگر ان کے سامنے جس طریقے سے بھی اللہ کے نبی نے قربانی مانگی ہے اور اللہ نے ان سے جس طریقے کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے ہر طرح کی قربانی اس دین اسلام کی خاطر پیش کی ہے۔
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور شرف عطا فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد فضیلت کے اندر اور سب سے اعلیٰ درجے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور پھر کہ ان کے اندر بھی کوئی اعلیٰ مراتب کا حامل ہے تو کوئی اس سے کم مرتبے کا حامل ہے۔ چنانچہ اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے کلام کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی تواریخ کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی سیرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا، اگر ہم نے ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے سامنے ہم تک یہ دین پہنچایا، تو ہم اپنے اس دین کے اندر ناقص ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان کسی صحابی کا انکار کرتا ہے یا کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے یا کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو اس انسان کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، چاندی روپیہ وغیرہ خرچ کرتا ہے، تو صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا ایک عظیم پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ سے مثال دیتے ہیں کہ تم اتنا ذخیرہ، اتنا سونا اپنا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، پھر بھی صحابی کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دی جائے یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے؟ آج اگر بات آتی ہے اللہ کے نبی کی، اگر آج حدیث سنائی جاتی ہے اللہ کے نبی کی، اگر آج باتیں بیان کی جاتی ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کی، تو ہم میں سے بعض لوگ ناواقفیت رکھنے والے، علم سے کوسوں دور، صرف جہالت کے غلبے کی بنیاد پر اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے، میں نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی نے اپنی بات کو صحابہ کرام کی باتوں کے سامنے اڑایا، اگر کسی نے اپنی بات کو صحابہ کرام کی باتوں کے اوپر فوقیت دی، اگر کسی نے اپنی بات کو اللہ کے نبی کی بات کے اوپر فوقیت دی، اگر کہیں پر کسی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو، کسی صحابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، اور کوئی مسلمان اس صحابی کے تذکرے کو روک کر، اللہ کے نبی کی حدیث کو روک کر اپنی بات کو بیان کرتا ہے، اپنی عقل سے استدلال پیش کرتا ہے، تو اس کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے، صرف تکبر کی بنیاد پر، صرف غرور کی بنیاد پر اور صرف انا کی بنیاد پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جہاں پر اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی جائیں، جہاں پر اس کے صحابہ کی باتیں بیان کی جائیں، جہاں پر پیارے صحابہ کے کلام پڑھے جائیں، جہاں پر پیارے صحابہ کی تاریخیں بیان کی جائیں، جہاں پر پیارے صحابہ کی سیرتیں بیان کی جائیں، جہاں پر اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی بات آ جائے، وہاں پر اپنی زبان کے اوپر تالا لگا لینا چاہیے۔ آج اگر ہم نے کسی سے کوئی مسئلہ سنا تو سب سے بڑے مفتی ہم ہیں، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، اگر اس کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود مسئلے دینے شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان، ایک نوجوان، ایک عالم دین جس نے 20 سال اپنے مدرسے کے اندر صرف کیے ہوں، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، بزرگوں کی جوتیوں کے اندر رہ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوں اور صحابہ کرام کی تاریخیں سنی ہوں، وہاں پر اس نے علم دین حاصل کیا ہو، آج ہم ذرا سا جانتے ہی اس کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا پڑھا لکھا شمار کراتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسئلے دینے شروع کر دیے کہ میں نے ایسا پڑھا ہے، میں نے ایسا سنا ہے۔ یاد رکھیے، جو عالم دین آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کر رہا ہے، آپ کو بالکل ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنے لبوں کو کھولیں،
آپ ان کے سامنے زبان درازی کریں، پہلے ان کی باتوں کو سنیے اور پھر اپنے اوپر غور و فکر کیجئے۔ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں پر کوئی مسئلہ سنا ہو، آپ نے کہیں پر کوئی بات سنی ہو، لیکن آپ کے سننے کے اندر، آپ کے سماعت کے اندر وہ بات ادھوری رہ گئی ہو۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کے سامنے کوئی ادھوری بات بیان کر دی اور خدا نہ خواستہ اس نے اس پر عمل کر لیا اور وہ بات ادھوری تھی اور ناقص تھی، وہ انسان بجائے سیدھے راستے کے گمراہی کے راستے پر آ گیا، یا آپ نے سوچا کہ میں نے تو اس کو صحیح طریقے سے پیش کی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اس پر عمل کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا تو آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو جس کے لیے اس نے رہنمائی کی ہے، اگر جتنے بھی وہ نیک اعمال کر رہا ہے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی اور اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ایک موٹی سی مثال ہے یہ، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز وہ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا ثواب اسے مل رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جس نے اسے دعوت دی ہے۔ لیکن آگے سنیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو برائی کے اوپر آمادہ کیا، آپ نے کسی کو کسی برائی کے اوپر لگا دیا، کسی غلط راستے کو اس کے لیے چن لیا، کسی غلط راستے کا اس کے لیے انتخاب کیا، آپ نے تو وہ غلط راستہ اسے بتایا اور آپ ہٹ گئے، ادھر آپ نے نمازیں شروع کی، آپ تمام نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو غلط کام کے اوپر لگا دیا ہے، تو یاد رکھیے جب تک وہ غلط کام کرتا رہے گا، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا، اس کا تمام گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا تھا اس کے اندر کیا ہے، آپ نے اس کو اس چیز کے اوپر لگایا ہے اور آپ اس کو بھول گئے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی برائی کے اوپر لگا تو دیتے ہیں لیکن اس کو ہٹانا بھول جاتے ہیں۔ ہم بیڑی پیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ نعوذ باللہ نوجوان شراب پیتے ہیں اور اپنے دوسرے نوجوان بھائی کو اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کتنا مزہ ہے، آپ کے ساتھ میں وہ بھی پی رہا ہے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی یا آپ اس راستے سے ہٹ گئے، آپ تو نیک کام کرنے لگے، لیکن جس کو آپ نے اس بری عادت کے اوپر اس گناہ کی لت کے اندر لگایا تھا وہ تو اس کے اندر برابر لگا ہوا ہے، اور جب تک اس غلط کام کو انجام دیتا رہے گا تب تک اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کے اوپر لگام دینا چاہیے، جو بھی باتیں کہی جائیں ذرا سوچ سمجھ کر کہی جائیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو اور اخروی اعتبار سے، تو ہر بات انسان ناپ تول کر کے بولے، جس چیز کے بارے میں آپ کو پختہ علم ہے اور آپ کو اس بات کو بیان کرنے کی اجازت ہے تب اس بات کو بیان کیجئے، ورنہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے۔ کیوں ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت سے لوگ اب آ رہے ہیں، میں کوئی مسئلہ آپ کے سامنے بتاؤں، آپ تو بیٹھے ہیں آپ نے پورا سن لیا، لیکن جو باہر سے آ رہا ہے اس نے آدھا سنا اور آدھا اس نے سوچا کہ بس بالکل ایسے ہی ہے جیسا انہوں نے بتایا ہے، اب بعد میں اس نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو بجائے نفع کے وہاں پر کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر کے رکھیں، زبان درازی سے بچائیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان بلا سوچ سمجھے اس زبان کا استعمال کرتا ہے اور ایسے ایسے گناہ کر دیتا ہے کہ اس کو خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت، ہر ایک صحابی کی سیرت کو پڑھیے، ان کی تاریخ کو جانیے اور دیکھیے کہ ہم تک یہ ایمان کیسے پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اونچی آواز میں بول رہا ہے، حدیث کے خلاف نہیں، صرف اونچی آواز میں، تو انہوں نے اسی بنا پر ان سے کئی روز تک گفتگو نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث وہاں پر پڑھی جا رہی تھی اور انہوں نے وہاں پر اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ آج مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے،
قرآن پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف گپے شپے اڑ رہے ہیں، خوب زور زور سے اپنی آوازوں کو بلند کیا جا رہا ہے۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ نہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائیں وہاں پر بالکل خاموشی اختیار کی جائے، چاہے آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے یا نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن فی الموقع فی الحال اللہ کے نبی کی حدیث کا احترام کیجئے، اللہ کے نبی کی باتوں کا احترام کیجئے۔ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا احترام کیا ہے، ان کو خاموشی کے ساتھ میں سنا ہے، تو گویا آپ نے اللہ کے نبی کا احترام کیا ہے۔ اور جس نے اللہ کے نبی کا احترام کرنا سیکھ لیا، اللہ کا احترام کرنا سیکھ لیا، وہ انسان فلاح و کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹھکرانا اپنا شیوا بنا لیا، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوں اور وہ خوب زور زور سے بولتا ہو، تو یاد رکھیے اس کا حشر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پر پڑھی جا رہی ہو اور ہم میں سے کوئی ادنا انسان وہاں پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہو، تو اس سے کم تر اور نااہل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت